اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلح رحمی آج ہمارا موضوع، جس کا عام فہم معنی اور مفہوم رشتہ داری، تعلق قائم رکھنا. اس کا انگلش میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن غالباً دستیاب نہیں. قریب ترین لفظ جو اس کا حق ادا کر سکتا ہے وہ ہے سوشلائزیشن. لیکن سوشلائزیشن ایک وسیع لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے آپ اور لوگوں سے تعلق جو اس کی سوسائٹی میں رہتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی یہاں پر فوکس صلح رحمی کے حوالے سے، اصطلاحی حوالے سے، وہ رشتہ داروں سے تعلقات نبھانا. یہ موضوع کیوں کر اہم ہے، اس کو کیوں منتخب کیا گیا، یہ ایک مقدماتی گفتگو ہے جس سے گزرنے کے بعد ہم صلح رحمی کی تفصیلات میں جائیں گے. تفصیلات یعنی معنی اور مفہوم، تفصیلات یعنی قرآن کا صلح رحمی کے حوالے سے نقطۂ نگاہ، تفصیلات یعنی احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح و توضیح اور اہل بیت سے مروی روایات، پھر صلح رحمی کے فوائد، صلح رحمی نہ ہونے کے نقصانات، اس کے بعد صلح رحمی کس طرح نبھائی جائے، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ، پریکٹیکل ٹپس، اور آخر میں خاص قسم کی صلح رحمی جس کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ عالمی طور پر ایک ابتری، تنزلی اور ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. آئیے ایک مقدماتی گفتگو میں ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں یہ موضوع یا یہ کام یعنی صلح رحمی کیوں کر ضروری ہے. ماہ رمضان مبارک سے ہم حال ہی میں فارغ ہوئے ہیں. ماہ شوال، ماہ رمضان کے بعد پہلا مہینہ. بہت سارے لوگ اب بھی ماہ رمضان کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہوں گے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کتنی خوبصورت راتیں تھیں، کتنے خوبصورت دن تھے، کیا ہی عبادتیں تھیں، کیا ہی مناظر و سحور و افطار تھے. مساجد میں رونق تھی، گھروں میں برکت تھی، ایک عجیب ماحول تھا. اس دوران ماہ رمضان المبارک میں ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا استقبال ماہ رمضان کی قرأت کی، اور ایک درس 4 نشستوں میں مشتمل دیا. اس پہ ایک جملہ جو ہماری سماعتوں کی نظر ہوا اور پھر ذہن میں محفوظ ہوا، وہ جملہ کیا تھا کہ جہاں امام اس ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، جہاں امام اس ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، وہیں پر امام کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں رشتہ داروں سے صلح رحمی اور ہمسایوں کی خبرگیری کی توفیق عطا فرما. ایک عجیب بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے تو یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مطالعے، اپنی کتابوں پر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی گیدرنگ، سوشلائزیشن اور میل ملاپ محفلیں ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی اسٹڈی کو دے سکوں.
لیکن یہاں پر امام عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خبر گیری اور تعلقات اور ان کی مدد کی بھی توفیق مانگ رہے ہیں۔ دیکھنے کو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن بسا اوقات دو متضاد چیزیں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز نہیں کرتی، بلکہ ایک دوسرے کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ اور ایسا کیوں کر ہے اسلام کے حوالے سے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے، کہ نہ صرف یہ کہ آپ عبادت کی توفیق مانگیں بلکہ آپ خدمت کی بھی توفیق مانگیں۔ اس کے لیے ہم امام کی ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ امام اسلام کیا ہے، گویا پوچھنے والا بہت طویل خطبہ، بہت طویل جواب یا طولانی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے مختصر سے الفاظ میں اس کا جواب دے دیا جائے۔ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ امام نے اطمینان سے جواب دیا، عبادت خدا اور خدمت بندگان خدا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ایک حصہ پارٹ 1، پارٹ 2 اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ پارٹ 2۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک انٹروورٹ ایک ایکسٹروورٹ، اندرونی اور ایک بیرونی، داخلی اور خارجی۔ داخلی اندرونی یعنی انسان اپنا اور اپنے رب کا رابطہ استوار کرے، مینٹین کرے، اور دوسرا اپنا اور اللہ کے بندوں کا۔ یہیں سے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، خانقاہوں کا، صوفیوں کا، تنہائی پسند لوگوں کا، خود پسند افراد کا مذہب نہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی فائدہ دیں۔ خیر من الناس من ینفع الناس، احادیث مبارکہ کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو آپ کو خود پاس نہیں ہونا امتحان میں، جو ڈف اور ڈل بچے ہیں ان کو بھی پاس کروانا ہے۔ آپ کو خود جنت میں نہیں جانا ہے، آپ کو جنت میں لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں عالم کی فضیلت عابد پر ہے کہ عابد کو قیامت کے دن کہا جائے گا اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ، عالم کو کہا جائے گا اٹھو اور اپنے ساتھ جس کو چاہتے ہو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے کمال بندگی، کمال زندگی، کہ انسان اللہ کا بھی بندہ بنے اور لوگوں کا خدمت گزار بھی بنے۔ یہ تو امام کی احادیث مبارک کی روشنی میں صلح رحمی کی اہمیت ہوئی۔ پھر ہم دوبارہ ماہ رمضان کے منظرنامے کی طرف چلتے ہیں۔ اس مہینے میں کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، اور جب تیسرا دن اپنے اختتام کو پہنچا ہوگا تو وہ حسرت کر رہے ہوں گے، کاش یہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا، کاش یہ اعتکاف 20 دن کا ہوتا، کاش کہ پورے مہینے ہم اعتکاف میں بیٹھتے۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر تم کو ماہ رمضان کی فضیلتیں معلوم ہو جائے تو تم خواہش کرو کہ یہ پورے سال جاری رہے ماہ رمضان۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے جو میکسیمم بینیفیشری ہیں، سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے ہیں، وہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ وہ تو حقیقت میں بہت قریب سے خدا کو دیکھ چکے، اسلام کو پرکھ چکے، یقیناً چاہیں گے کہ کاش ہم اعتکاف سال بھر رکھتے، زندگی بھر رکھتے، کوئی مداخلت نہیں ہوتی، کوئی جسے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ بات نہیں ہوتی، نہ گھر میں بیٹھ کر بیگم سے نوک جھوک، نہ بچوں کا شور، نہ ہمسایوں کا زور، نہ رشتہ داروں کی مداخلت۔ تو آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں جس میں سوشلائزیشن یعنی ٹو گیٹ آؤٹ آف اعتکاف کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، بلکہ اس کا ثواب اس اعتکاف سے بھی زیادہ ہے، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، بلکہ کئی گنا۔ احادیث مبارکہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا مجھے مسجد نبوی کے اعتکاف سے بہتر لگتا ہے، افضل ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں میں اعتکاف سے موو کروں گا اپنی فیملی میں تو وہی روٹین، وہی گھر کی باتیں، وہی گپ شپ، ویسٹیج آف ٹائم۔ ہم میں سے اکثر لوگ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا شیئر ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں۔ یہی ویسٹیج آف ٹائم اللہ کے نزدیک مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کتنی اچھی مسجد میں بیٹھ جائیں، حرم کعبہ، بیت اللہ کے سوا کوئی مسجد نبوی سے افضل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سوشلائزیشن، صلح رحمی، گھر والوں کے ساتھ اچھا یہ بھی نہیں کہا جا رہا گھر والوں کے ساتھ جو نماز پڑھے، گھر والوں کے ساتھ جو ذکر و اذکار کرے، گھر والوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ روزہ رکھے، گھر والوں کے ساتھ کسی زیارت حج پہ جائے، نہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ محفل فقط ایک گپ شپ کی محفل، ایک دل لگی کی محفل، ایک ہنسی مذاق، یقیناً غیر شرعی ہنسی مذاق نہیں، شرعی، یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ مووی دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، نہیں، جو عموماً ہم گپ شپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کبھی مونگ پھلی کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس محفل کو جس میں گپ شپ ہو رہی ہو، شیئر انٹرٹینمنٹ جسے کہتے ہیں، ہو رہی ہو، وہ اعتکاف سے بھی افضل ہے رسول کے نزدیک۔ یہ ہے اہمیت صلح رحمی کی، یہ ہے اہمیت ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود یور ڈیئر ونس، جو آج کل فقدان ہے۔ اچھا، اس میں لفظ مرد استعمال کیا گیا ہے، کیا عورت کو اس اعتکاف کا ساتھ بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا، لیکن چونکہ مرد کی زیادہ روٹین ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر رہتا ہے روزگار کے سلسلے میں، یا گھر کے باہر کے امور مرد کے ذمے ہوتے ہیں، عموماً اس کو بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا، یا کم از کم اتنا زیادہ وقت نہیں ملتا جتنا ایک ماں کو ملتا ہے یا بچوں کو ملتا ہے۔ اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو بیٹھ رہے ہیں، وہ تو ثواب کما رہے ہیں۔ اگر مرد بیٹھے تو اس کو یہ اجر عظیم ملے گا، کیونکہ اپنی ڈیلی روٹین میں سے کچھ وقت نکال کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، یا جو لوگ رمضان میں وہ ثواب نہیں کما سکے جو کمانا چاہیے، وہ اپنی حسرت لے کر ماہ رمضان سے باہر نکلیں کہ کاش ہم اچھی طرح روزے رکھ لیتے۔ جو روزے نہیں رکھ سکے وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم روزے رکھ لیتے۔ جو شب بیداریاں نہیں کر سکے کاش ہم شب بیداری کر لیتے، کاش ہم ماہ رمضان کی تمام راتوں کو جاگ لیتے، کاش ہم اس لیول، اس معیار کی شب بیداری کر لیتے جو کہ ہمارے ذہن میں تھی۔ تو ان کے لیے بھی ایک اہم حدیث کہ عموماً لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے، ہر شخص روزے رکھ رہا ہے، ہر شخص نیکوکار بنا ہوا ہے، ٹی وی کھولو تو اس میں ماہ رمضان کی جھلکیاں، لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرو تو تمام کے روزے، افطار کے وقت افطار، سحری کے وقت سحری، اور پھر تمام دن روزے کے تقدس کا خیال، کہ حتیٰ کہ جو روزے نہیں بھی رکھ رہا ہے وہ بھی چھپ کے کھا رہا ہے، اگر بیمار ہے، کوئی وجہ ہے اس کے ساتھ۔ تو ماہ رمضان سے نکل کر اب آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے ماہ رمضان کے تقدس کو برقرار رکھا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یعنی میں روزہ رکھوں گا تو لوگ کہیں گے بھئی اب کون سا روزہ، رمضان تو گزر گیا، یا میں بہت زیادہ پابندی نماز کروں گا تو لوگ کہیں گے بھئی اتنی زیادہ پابندی کی کیا ضرورت ہے، وہ تو رمضان میں ہوتی ہے، یا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو ماہ رمضان کی بات تھی، لعلکم تتقون، بس اب تو رمضان گزر گیا۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ فقط ماہ رمضان میں عبادت کیا کریں گے، تو اب تقریباً وہی زمانہ ہے۔ تو وہ لوگ جو اسٹل سفرنگ فرام نوسٹیلجیا آف ماہ رمضان اینڈ اسٹل کیری دا پائٹی، یعنی وہ تقوی ابھی بھی ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ کو ایلین محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ بدل کیوں گئے ہیں اور میں کیوں نہیں بدلا، کیا میں اجنبی ہوں، کیا میں غلط ہوں؟ لیکن جب وہ اس پہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں، میں تو غلط نہیں ہوں، میں تو صحیح ہوں۔ اب اس کو چیزوں کی، 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 اس کو چیزوں کی
حقیقت پتہ چلتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میرا آس پاس کا ماحول ہے وہ در حقیقت غلط ہے، میں صحیح جا رہا ہوں۔ اب وہ یاد کرتا ہے کہ کاش وہ رمضان ہوتا، وہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا کہ جس میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہوتی، جہاں مجھے لوگوں کی جسے کہتے ہیں روٹین اور گناہوں کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجئے، ماہ رمضان میں عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ میں اس کے اجر و ثواب کی بات نہیں کر رہا، میں اس زحمت و مشقت کی بات کر رہا ہوں کہ جو ماہ رمضان اور ماہ رمضان سے ہٹ کر ہم فیس کرتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے کہ جو نیکی تمہیں زیادہ زحمت دے کر کرنی پڑے اس نیکی کا اجر بھی زیادہ ہے۔ فجر کی نماز کا اجر زیادہ ہے یا اہمیت زیادہ ہے بنسبت دوسری نمازوں کا؟ اپنی مجبوری کو روک کر ضرورت کو پس پردہ ڈال کے دوسروں کی مدد کرنا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی کمال نہیں۔ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نفلی روزے مثلا۔ لوگ گناہوں سے نہیں بچ رہے، آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 1 گھنٹہ ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرے گا، اس کا یہ عمل 40 سال کے اعتکاف کے برابر یا اس سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے ماہ رمضان میں آپ کتنے دن کے اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، 3 دن، 10 دن یا پورے کے پورا ماہ رمضان۔ لیکن ایک دن میں 40 سال کا اعتکاف ایک دن کے اندر اندر، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی آسانی سے ہم نے کما لیا۔ کیسے؟ بہت آسان۔ بہو اپنے ساس کے رویے سے خوش نہیں، بہت سخت ہے ساس، 1 گھنٹہ آپ نے صبر کر لیا، 40 سال کے اعتکاف کا سبب۔ والدین اپنے بچوں کی نافرمانی پہ ناخوش ہیں، بچے کو 10 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، 1 گھنٹہ اس کی نافرمانی پہ صبر کر لیا، 40 سال کا سبب۔ بہن بھائی جھگڑ رہے ہیں آپس میں، ایک خاموش ہو گیا، اس نے برداشت کر لیا، 1 گھنٹہ اپنی فیوریٹ جگہ پہ نہیں بیٹھا، کسی نے کہا پنکھا بند کرو، وہ پنکھا چلانا چاہ رہا ہے لیکن گرمی برداشت کر لیتا ہے۔ کھانا رکھا جاتا ہے تو فیوریٹ ڈش ایک ہوتی ہے، کھانے والے 2، وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ سیب ایک ہوتا ہے، کھانے والے 2، وہ سیب اپنا کسی اور کو پکڑا دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ آپ جو صبر کر رہے ہیں، صرف گھر میں نہیں، گھر کے باہر اسکول میں لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، آپ نے برداشت کیا۔ آفس میں لوگ آپ کے نیک ہونے کا جسے کہتے ہیں کہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں آپ کی، 1 گھنٹہ صبر۔ آپ سڑک سے گزر رہے ہیں، گرمی میں پریشان ہیں اور ٹریفک کے رولز کوئی فالو نہیں کر رہا لیکن آپ فالو کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ۔ جہاں جہاں 1 گھنٹے کے برابر آپ نے اپنی نیچر، اپنی طبیعت، اپنی پسند کے خلاف کوئی بات برداشت کی، بس دیٹس اٹ، آپ کا 40 سال کا اعتکاف اسی وقت اپروو ہو گیا۔ اچھا یہ تو 1 گھنٹے کی بات ہے، ہو سکتا ہے آفس میں آپ 4 گھنٹے، ہو سکتا ہے 8 گھنٹے یہ ماحول برداشت کرتے ہو، کہیں میوزک لگی ہوئی ہے، ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو جتنی دیر بیٹھیں گے ان گھنٹوں کو سالوں سے ملٹیپلائی کر دیں۔ کسی آفس میں، کسی بھی جگہ پر بے پردگی ہے، مثلا شادی بیاہ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے آپ، تو 3 گھنٹوں کو یا 2 گھنٹوں کو آپ 40 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو 1 گھنٹہ نہیں، جتنے گھنٹے بیٹھے ہیں اس کو 40 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ماہ رمضان کی برکتوں، بلکہ اس سے زیادہ برکتوں کو آپ سمیٹ کے لے کے جا سکتے ہیں بغیر کوئی ایکسٹرا ٹائم دیے۔ آپ کو ایکسٹرا نوافل نہیں پڑھنے، آپ کو ایکسٹرا اذکار نہیں کرنے، آپ کو بس اسی ماحول میں اپنے صبر کو مینٹین رکھنا ہے، نہ شکوہ کرنا ہے، نہ شکایت کرنی ہے، نہ غصہ کرنا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ تحکم یا الہی کیف شئت فانی قد رضیت بما رضیت، اے اللہ حکم کر، تو چاہتا کیا ہے، تحکم یا الہی کیف شئت فانی قد رضیت بما رضیت، بس تو جس بات پہ راضی ہے میں بھی اس بات پہ راضی ہوں۔ یہ ہے صبر، یہ ہے ناپسندیدہ باتوں پر برداشت اور غصے کا اظہار نہیں کرنا، راضی برضا اے الہی رہنا، جو آپ کو 1 گھنٹے میں 40 سال کا
ثواب دے دے گا۔ صلح رحمی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ عالمی حالات پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں، عالمی دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں صلح رحمی کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں اور اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں۔ جاپان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا متمول ترین ویلتھیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے، حالات کیا ہیں؟ پہلے حالات کیا تھے جاپان میں کہ لوگ اکیلے تھے، تنہائی میں رہتے تھے، نفسہ نفسی کا عالم تھا، تو لوگ دوست ڈھونڈتے تھے۔ باقاعدہ ایجنسیز بنی کہ آپ کو ہم دوست پرووائڈ کریں گے، آپ اپنی پسند بتائیں۔ دوست ملنا محال تھا اور ٹائم بھی نہیں تھا دوست ڈھونڈنے کا، تو وہ اپنی پسند لکھتے تھے، ظاہری طور پہ اس طرح کا ہو، اسمارٹ ہو، ایجوکیشن وائز اتنی ڈگری کا حامل ہو، اخلاق ایتھکس وائز اس طرح کا بیہیویئر ہو، اور پھر وہ ایجنسیز وہ دوست ان کو پرووائڈ کرتے تھے، پھر وہ ان سے ملتے تھے، اب وہ لڑکے کی صورت میں، لڑکی کی صورت میں، واٹ سو ایور۔ یہ بھی ایک حیرت زدہ بات ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز، امیزنگ، ہلیریس جسے کہتے ہیں نا، صورتحال یہ ہے کہ اب ماں باپ کما کما کر اپنی زندگیوں میں محو ہو کر بھول چکے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی ہیں، اولادیں ان کو چھوڑ کے جا بھی چکی ہیں، اور اب وہ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے۔ اب باقاعدہ فون کیا جاتا ہے انہی ایجنسیز کو جو ونس اپون اے ٹائم فرینڈس سپلائی کیا کرتی تھیں ایز اے پروڈکٹ، اب وہ بیٹے بیٹیاں سپلائی کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کیسا تھا بیٹا؟ شکل و صورت میں ایسا تھا، کھانا پینا اس کی پسند ناپسند ایسی تھی، اس کا بیہیویئر ایسا تھا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کا ایسا تھا۔ پھر ایجنسیز ایسے لوگوں کے لیے انٹرویو کال کرتے ہیں، ون بائی ون ان کے انٹرویو سی وی لیے جاتے ہیں، پھر ایک فائنل سلیکشن ہوتا ہے اور پھر اس لڑکے کو یا لڑکی کو، بیٹے کو یا بیٹی کو اس گھر میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ بیٹا بن کر یا بیٹی بن کر ان کے ساتھ رہتا یا رہتی ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ یعنی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ صورتحال پہ ہنسا جائے یا رویا جائے۔ مثلاً آپ ہمارے معاشرے کی بات کر لیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا بیٹا ہے، اچھا یہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، یہ آپ کا سگا بیٹا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، سگا نہیں، سوتیلا بیٹا ہے۔ اور جاپان میں کیا صورتحال ہے دلچسپ کہ ہم نے تو اس کو کبھی دیکھا نہیں، کیا یہ آپ کا سگا بیٹا ہے؟ تو والدین جواب دیتے نہیں، سگا تو نہیں ہے، کرائے پہ لیا ہے۔ یہ آن رینٹ، جیسے گاڑیاں آن رینٹ ہیں، ہاؤس آن رینٹ ہیں، دیگر چیزیں آن رینٹ ہیں، اب بیٹا یا بیٹی رینٹ پہ لیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک which is the biggest cosmopolitan city of America, 60% of the people are living alone. 60% الگ رہتے ہیں، ماں باپ بھی ایک ساتھ نہیں رہنے لگے، اب بہن بیٹا اولاد کوئی بھی ایک ساتھ نہیں، سب الگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ 60% پیسہ ہے لیکن ریلیشن شپ، تعلقات، سوشلائزیشن، صلح رحمی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے خدا کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ اس لت سے یا اس لعنت سے بچا ہوا ہے، دیٹ از فیملی ڈس انٹیگریشن یا قطع رحمی یا صلح رحمی کا فقدان۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی نقش قدم پر چل پڑا ہے کہ جس پہ مغرب چل پڑا تھا۔ بلقیس ایدھی کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ان کے شوہر ایدھی، ان کا بھی ایک زمانے میں انتقال ہوا، اور دونوں اپنے پیچھے انمٹ یادگاریں چھوڑ گئے۔ بہت ساری کہانیاں ہمیں بلقیس ایدھی اور ایدھی صاحب سے سننے کو ملی کہ جس سے ہماری روح کانپ گئی۔ ایدھی صاحب سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا یادگار ترین واقعہ جو بہت جاں گزیں، دل گزیں، ہارٹ ٹچنگ ہو، سنائیے۔ تو کیا سنایا انہوں نے؟ کراچی کے ایک پوش علاقے سے مجھے ایک فون موصول ہوا، میں فون کال پہ سن رہا تھا کہ بولنے والا کہہ رہا تھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جلدی آئیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ تدفین تو خود بھی کر سکتے ہیں آسانی سے، اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا ہارٹ اٹیک ہوا ہو کہیں پہ تو ہم سمجھ میں آتی ہے کہ جلدی آئیے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی آئیے، ان کو قبرستان لے کے جانا ہے، جلدی آئیے، ان کو دفنانا ہے، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ کہہ لیں گے بہرحال میں گاڑی لے کے وہاں پہنچا تو جو ایڈریس دیا گیا تھا وہ مکان، اس کا گیٹ میرے سامنے تھا، بند تھا،
اور باہر ایک میت رکھی ہوئی تھی، سامنے ایک گاڑی تھی، گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے، لڑکا نوجوان اترتا ہے اور کہتا ہے عیدی صاحب یہ میرا باپ ہے جو مر گیا ہے، ان کی تدفین کرنی ہے۔ عیدی صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے چلیں ہم لے کے چلتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور پھر جو ہے قبرستان کی طرف۔ تو بیٹے نے جواب دیا ایکسکیوز می میری فلائٹ ہے، اگر میں نے تدفین میں شرکت کی تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس مائی فلائٹ۔ عیدی صاحب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ عیدی صاحب اس کو سمجھانے لگے اور وہ عیدی صاحب کو سمجھانے لگا۔ اس دوران گاڑی سے آواز آئی، ایک نسوانی آواز کہ چلو ساری کہانیاں آج ہی بتاؤ گے، ہمارا پلین کہیں مس نہ ہو جائے۔ یہ اس کی زوجہ، اس کی بیگم کی آواز تھی، اور وہ کہتا ہے عیدی صاحب آپ خرچے کی بالکل فکر نہ کریں، یہ اضافی رقم ہے، اگر کم پڑے تو مجھے بتا دیے گا، میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ تو آپ دیکھیے کہ باپ کو دفنانے، اگر ہمیں یہ بات سننے کو ملے کہ بھی بیٹا جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا تو وہ ایک الگ بات ہے، بیٹا تو موجود ہے اور تدفین کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ یہی وہ کراچی ہے کہ چند سال پہلے ایک خبر آئی کہ ایک مشہور مصور کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش کی بدبو سے بعد میں پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک انتقال ہو چکا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور بیل بجائی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا اسی گھر میں رہتا تھا اور 3 دن تک اس بیٹے کو پتہ نہیں چلا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ٹھیک ہے بہت بڑا گھر ہوگا، بہت بڑے مصور تھے وہ، نام شاید لینا مناسب نہیں، بیٹا بھی کتنا بڑا گھر ہو لیکن باپ اور بیٹا کم از کم کھانے ناشتے پہ نہیں تو دوپہر کے کھانے، دوپہر کے کھانے نہیں تو رات کے کھانے، یعنی 9 کھانے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر گزار دیا۔ بیٹے کو 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے، ٹھیک ہے پوش علاقے کی ہو، لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام صورتحال اب جو ہے خطرناک صورت اختیار نہ کر جائے۔ اب کراچی میں اولڈ ہومز کا کانسیپٹ نیا نہیں رہا۔ ہم پہلے مغرب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اولڈ ہومز میں بڑوں کو بھیج دیا کرتے ہیں اور بچوں کو مونٹیسری اور ڈے کیئر سینٹر میں۔ اب کراچی میں اولڈ ہومز بھی کھل گئے ہیں اور ڈے کیئر سینٹر بھی کھل گئے ہیں۔ خود ہمارے پاس ایک کیس کہ 3 بچے تینوں ملک سے باہر، جو سب سے متقی پرہیزگار بچہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کو اولڈ ہومز میں داخل کر دیں، باقی 2 بچے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ گھر میں بیبی سٹنگ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، وہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن باپ کے حوالے سے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹائم نہیں۔ تو یہ عالمی صورتحال، مقامی صورتحال، خود امام کی طرف سے تاکید، رسول کی طرف سے اس کی اہمیت احادیث مبارکہ میں ہمیں اس صلہ رحمی، اس پلیٹ فارم کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس صلہ رحمی کے کیا فوائد ہیں اور نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ صلہ رحمی کا مفہوم قرآن اور صلہ رحمی اور احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی کیا تاکیدات آئی ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنی دوسری نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جو مظالم کا شکار ہیں ان سے ظلم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد